الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو آد بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماہوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج کی یہ رات وہ عزت والی، وہ عظمت والی، وہ شان والی، وہ رفعت والی رات ہے جس رات امام الانبیاء تشریف لائے ہیں۔ امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں راتیں تو بڑی ہیں جن کے بڑے بڑے درجات ہیں، اپنے ٹائم پر، اپنے وقت پر کبھی 9 ذی الحجہ کی رات کی فضیلت سامنے آتی ہے، کبھی شب بارات کی فضیلت سامنے آتی ہے، کبھی 10 ذی الحجہ کی فضیلت سامنے آتی ہے، کبھی لیلۃ القدر کی فضیلت سامنے آتی ہے۔ فرماتے ساری فضیلتیں اپنی جگہ، مگر یہ ساری راتوں کو فضیلت ملی ہے تو اس ایک رات کی وجہ سے ملی ہے۔ ساری راتوں کو فضیلت ملی اس ایک رات کی وجہ سے۔ یہ آج کی جو رات ہے وہ مقدس رات ہے کہ امام الانبیاء تشریف لائے، امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ رات ہے جس دن تاروں کو حکم ہوا کہ زمین کے قریب آ جاؤ۔ یہ وہ رات ہے بتایا گیا غم گساروں کے آقا، غریبوں کے ماوا، یتیموں کے ملجا، امام الانبیاء کی ذات تشریف لانے والی ہے۔ ہر طرف ایک فضا معطر ہے، ہر طرف فرشتے نوری نوریاں اپنی زبان میں محبوب کی شان میں بیان کر رہے ہیں، جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس رات وجہ تخلیق کائنات کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ اور امام قسطلانی فرماتے ہیں یہ رات ساری راتوں کی سردار رات ہے، یہ رات ساری راتوں سے افضل رات ہے، کیونکہ یہ رات نہ آتی
میرے آقا کی ذات نہ آتی، یہ میرے آقا کی ذات جلوہ گر ہوئی تو اس رات کی وجہ سے ساری راتیں فضیلت والی بن گئی۔ فرمایا لیلۃ القدر، اس لیل میں، اس رات میں، اس عزت والی رات میں قرآن نازل ہوا، اور یہ رات وہ ہے کہ صاحب قرآن کی جلوہ گری ہوئی۔ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس رات میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی، اور جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں فرشتے ہوتے ہیں، اور جہاں صاحب قرآن کی جلوہ گری ہو وہاں بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر فرماتے ہیں کہ جو قرآن ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ قرآن جو ہے اللہ نے اتارا ہے، یہ شفا ہے اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور میرے آقا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ پھر آپ یہ سوال قائم کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ کہے کہ لیلۃ القدر سال بعد آتی ہے اور قرآن ایک بار نازل ہوا ہے، لیلۃ القدر سال بعد آتی ہے، کہا یہی وجہ ہے ہم اس رات کو افضل کہتے ہیں۔ اگر تم ہم سے پوچھو گے کہ تم اس رات کی فضیلت، عزت اور عظمت کے بارے میں بات کرتے ہو، یہ بتاؤ امام الانبیاء کی جلوہ گری تو ایک رات ہوئی تھی، ہر رات 12 ربیع الاول، اس رات میں تم جشن کیوں مناتے ہو، خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ امام الانبیاء تو ایک مرتبہ تشریف لائے ہیں، تو ان کو جواب دے دو قرآن بھی ایک رات نازل ہوا ہے، ہر سال لیلۃ القدر کیوں مناتے ہو؟ قد جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور، وکتاب مبین، ایک روشن کتاب لے کر۔ عزیزان محترم، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے بشارت دی امام الانبیاء آئیں گے۔ ابھی صبح بھی میں نے تقریر اسی آیت پہ کرنی ہے، تو لہٰذا میں خلاصہ تو وہاں بیان کروں گا صبح فجر کے بعد، لیکن اشارہ اب دے رہا ہوں۔ خلاصہ صبح ہوگا، اشارہ اب ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے کہا سرکار آئیں گے۔ اچھا، یہ جو آنے کا ذکر ہے، یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہی تو ہے نا؟ بولیے نا۔ وہ انبیاء کہتے رہے آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں آ گئے۔ بات وہ بھی آنے کی کرتے تھے، بات ہم بھی آنے کی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی نبی نے میلاد صحابہ نے منایا، ارے تم صحابہ کا سوال کرتے ہو، ہر نبی نے میرے نبی کا میلاد منایا ہے۔ اتنی ڈلی سبحان اللہ نہیں، زوردار۔ یہ چھوٹی چھوٹی اتنی بڑی بڑی جملے اور قیمتی باتیں ہوتی ہیں، آپ علیحدہ سے کہتے سبحان اللہ، نیدر پوری کر کیا کرو، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ایسے نیچے سپیڈ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، تھکاوٹ تو ہمیں ہوتی ہے کہ سارا دن ساری رات نیند نہیں پوری ہوتی سفر، اور آپ لوگ آتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے بیمار ہیں۔ بیمار نہیں، میرے آقا کا ذکر وہ درجہ رکھتا ہے کہ بیماروں کو بھی شفا ملتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ عزیزان محترم، ہر نبی نے بتایا امام الانبیاء آئیں گے، ہم کہتے ہیں آ گئے۔ وہ کہتے رہے آئیں گے، ہم کہتے آ گئے۔ وہ بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے تھے، ہم بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تم تو ابھی صحابہ کے بارے میں سوال کرتے پھرتے ہو۔ 1,24,000 پیغمبروں کی سنت ہے میرے آقا کا میلاد منانا، ان کی آمد کا ذکر کرنا۔ عزیزان محترم، جب جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں خارج منی نور، میرے جسم سے ایک نور خارج ہوا۔ وہ نور اتنا تھا کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ نور جو ہے کچھ دکھانے کے لیے آتا ہے، نور جو ہے ظلمت کو بھگانے کے لیے آتا ہے۔ جہاں اندھیرا ہوگا وہاں نور نہیں ہوگا، اور جہاں نور ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، تو پتہ چلا نور آتا ہی اندھیرے کو بھگانے کے لیے ہے۔ نور آتا ہی اندھیرے کو بھگانے کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں پر لائٹ لگا دی جائے، یہ عارضی روشنی ہے، یہ مصنوعی روشنی ہے،
آپ اس روشنی کی وجہ سے دور تک دیکھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پھر جب پوری کائنات کو نور علی نور کرنے والا نبی آیا، ان کی روشنی زمین سے آسمان تک تھی اور آسمان سے لا مکان تک تھی، ستات السرا سے لے کر عرش معلی تک تھی۔ وہ نور ایسا تھا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی، ولادت کے وقت حضرت مریم آتی ہیں، حضرت حوا آتی ہیں، حضرت آسیہ آتی ہیں، یہ تو پہلے جنت میں چلی گئیں، اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دائیاں آتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے بچے کی پیدائش ملتان میں ہوئی ہو اور دائی اسلام آباد سے آئی ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچہ پاکستان میں پیدا ہوا ہو اور دائی امریکہ سے آئی ہو؟ ایسا کبھی نہیں۔ جہاں پہ بچے کی جس شہر میں پیدائش ہوتی ہے تو دائی بھی وہاں کی ہوتی ہے۔ امام حجر عسقلانی نے کہا سمجھو ذرا، جس دیش سے مصطفیٰ آئے تھے دائیاں بھی اسی دیش سے آئی تھی۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ جس دیش سے میرے آقا آئے تھے دائیاں بھی وہیں سے آئی تھی۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ، والدہ ماجدہ کا نام آمنہ، جس دائی نے دودھ پلایا اس کا نام حلیمہ۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، آمنہ کا مطلب امن والی، حلیمہ کا مطلب حلم والی۔ اللہ نے اپنے نبی کی پرورش کے لیے ماحول کیسا بنایا ہے۔ باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، دائی کا نام حلیمہ۔ فرمایا کہ جب عبداللہ نام ہوگا تو پتہ چل جائے گا میرے آقا علیہ السلام کے والد ماجد طیب و طاہر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کوئی شرک کا فتویٰ ان پر لگائے گا نہیں۔ اور آمنہ کے گھر میں بیٹا آئے گا تو امن دینے کے لیے آئے گا، امن بھی عطا کرے گا، اور پھر جس کو کافر بھی صادق اور امین کہیں گے، ایسے دلہا کی ماں کا نام آمنہ ہی جچتا ہے، اور حلم کا پیکر ہوں گے تو اس لیے حلیمہ کا انتخاب کیا ہے تاکہ حلیمہ کا دودھ پی کے میرے آقا حلیم ہیں، اور حلیم ہی حلیمہ کا دودھ پیتا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہی مجھے واٹس ایپ پر ایک سوال موصول ہوا ہے۔ کہا ڈاکٹر صاحب جیسے میلاد میں جاتے ہیں سب کہتے ہیں حضرت حلیمہ دائی تھی، حضرت حلیمہ آئی تھی، میرے مصطفیٰ کو لے کے گئی تھی، یہ نہیں بتاتے کہ یہ دائیوں کی حکمت کیا تھی، یہ بچے دائیوں کے حوالے کیوں کر دیے جاتے تھے کہ یہ دائیاں ان کی پرورش کریں، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ میں نے کہا پہلے بھی بتاتے ہیں، پھر آج بھی بتا دیں گے، سن لیں۔ سیرت حلبیہ کے اندر حکمتیں لکھی گئی ہیں، اس میں سے چاند عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو دائیاں تھیں یہ اس معاشرے کے غریب لوگ تھے، اور یہ جو مکے کے لوگ تھے یہ سردار تھے، اور یہ قریشی تھے، سردار تھے، کعبے کے متولی تھے۔ انہوں نے ایک طریقہ رائج کر رکھا تھا کہ جب کوئی بچے کی ولادت ہوتی تو یہ جو دور دراز سے دائیاں آتی بچوں کو لے جاتی، اس سے کیا ہوتا کہ بچے کی جو نشو و نما ہے وہ اچھی ہوتی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو کعبہ ہے بیت اللہ، پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے، ہر وقت رش ہوتا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم سعودیہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سعودیہ والے اردو بھی بولنے لگ گئے، عربی بھی بولتے ہیں، انگلش بھی بولتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ اور اچھا اگر آپ وہاں ان سعودیوں کو جو حرمین شریفین کے ارد گرد ہیں ان کو دیکھیں نا، وہ جو عربی بولتے ہیں وہ گرامر کے خلاف ہوتی ہے، وہ لگتا ہے کہ یہ کوئی فصیح اور بلیغ جو گرامر والی عربی ہے، جو میرے آقا علیہ السلام یوں کہہ دوں جو قرآن والی عربی ہے وہ نہیں بولتے۔ اب ان کی وہ جو اصل زبان ہے ویسی نہیں ہے۔ اب
یہ جو دائیوں کو بچے دیے جاتے تھے اس لیے دیے جاتے تھے کہ جب یہ بچوں کو لے کے جائیں گی، ان کی پرورش کریں گی اور یہ وہاں پر پرورش کریں گے تو ان کی جو زبان ہوگی وہ فصیح اور بلیغ ہوگی، خالصتاً یہ عربی بولیں گے۔ اب وہ جو مکے کے ارد گرد بدو ہیں نا، ان کی عربی ٹھیک ہے، وہ صحیح بولتے ہیں، ان کے گرامر کے مطابق ہوتی ہے۔ اب جو مکے کے ارد گرد، مدینے کے ارد گرد رہتے ہیں نا، ان کی عربی ایسی مکسنگ ہے، عجیب لگتا ہے جیسے یہ عربی زبان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ بچوں کو دور دراز دیہاتوں میں اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ یہاں تو یہ رش ہے، شہر ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو وہ اس طرح ایک فصیح اور بلیغ عربی نہیں بول سکتے، لہٰذا ان کو دائیوں کے پاس بھیجا جائے، وہاں یہ جائیں گے، کم از کم وہاں رہ کے ان کی زبان تو خالصتاً عربی ہوگی، خالصتاً عربی ہوگی۔ تو عزیزان محترم، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ چونکہ یہ دائیاں یہ قبیلے غریبوں کے تھے، تو کہا اسی طرح یہ جو سردار ہوں گے مکے کے، یہ ان کی مدد کر دیں گے، ان کا بھی گزارا ہو جائے گا، یہ بھی صحیح گزارا کر لیں گے۔ اور چونکہ شہر کے اندر مختلف لوگ اور ہر وقت رش ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس طرح جسمانی نشو و نما نہیں ہو سکتی، لہٰذا ان کو دیہات میں بچوں کو بھیجا جائے، وہاں سرسبز و شاداب، وہاں پہ کھیت ہوں گے، کھلیان ہوں گے، وہاں آب و ہوا تازہ ہوگی، وہاں پہ جناب والا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہو، لہٰذا وہاں نشو و نما بھی اچھی ہو جائے گی، زبان بھی فصیح اور بلیغ ہو جائے گی، اس لیے دائیوں کو بچے دیے جاتے تھے۔ عزیزان محترم، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کی دائی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے پتا تھا کہ جب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم عطر میں تھے، تو جب میں چلتی تھی تو مجھے کوئی کہنے والا کہتا تھا اے آمنہ، میرے نبی کی پرورش کے لیے ہم نے حلیمہ کا انتخاب کیا ہے، کسی اور دائی کو میرا محبوب نہیں دینا، میں یہ حلیمہ دائی میرے نبی کی پرورش کرے گی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے پتا تھا کہ جو دائی ہوگی وہ حلیمہ ہی ہوگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں جہاں جاتی تھی یہ چرچا ہوتا تھا کہ میرے محبوب کو کسی عام دائی کے حوالے نہیں کرنا، ارے میرے نبی کی دائیاں وہ ہیں جن کا انتخاب بھی حال سے ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حلیمہ کہتی ہیں قبیلہ بنی سعد سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، فرماتی ہمارے علاقے میں کات سالی ہو گئی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، میں اتنا کمزور ہو گئی کہ میرا جو پیٹ ہے وہ بالکل مجھے پشت کے ساتھ مل گیا، میں غریب ہو گئی اور کھانے کے لیے میری حالت نہیں تھی، پورا علاقہ ایسے تھا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا کرتے تھے، کھانے کو کچھ میسر نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں بیٹھی وہ پتے کھا کے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، میں نے دیکھا ایک بابا جی آتے ہیں، سفید داڑھی والے بزرگ ہیں، وہ فرماتے حلیمہ تو پریشان نہ ہو، ابھی تیری خوراک پوری ہو جائے گی۔ وہ مجھے پکڑتے ہیں ہاتھ سے اور وہ ایک نہر حیات ہے اس میں غوطہ دیتے ہیں، میری جو بھوک اور پیاس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، میری صحت تندرست ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بابا جی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیرا صبر اور شکر ہوں اور میں تیری خدمت کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ تو نے امام الانبیاء کی دائی بننا ہے، امام الانبیاء کی دائی بننا ہے۔ اور پھر وہ جو بزرگ ہیں، وہ جو بابا جی تھے، انہوں نے مجھے 2 کھجوریں عطا فرمائی، فرماتی ہیں کہ جب میں نے کھجوریں منہ میں رکھی اور میں نے وہ کھجوریں کھانا شروع کی، میں کھاتی رہی، نیند کے عالم میں تھی، جب میری آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا۔ اور پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا بابا جی یہ کھجوریں کیا چیز ہے؟ فرمایا تجھے تندرست کرنے کے لیے اور تجھے تیرے دودھ کو غذا سے بھرپور کرنے کے لیے تجھے یہ کھجوریں کھلا دی گئی ہیں، اس لیے کہ تو نے امام الانبیاء کو دودھ پلانا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اس دن سے میرے منہ میں ذائقہ موجود رہا، پھر 1 دن نہیں 2 دن نہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتی ہوں، دودھ پلاتی رہتی ہوں، اور جس دن میرے آقا نے وہ دودھ مبارک چھوڑا اس دن میرے منہ سے کھجور کا ذائقہ بھی ختم ہو گیا۔ آج میلاد کی رات ہے نا، اس لیے میلاد ہی بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، فرماتی ہیں وہ کھجور کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ اور پھر میں نے کہا بابا جی یہ سارا اہتمام کیوں ہے؟ کہنے لگے تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی بننی ہے، تجھے نہیں پتا ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد کا نام
عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، تیرا آج سے انتخاب ہوا ہے کہ تو نے اس کی پرورش کرنی ہے، بلکہ تو نے پرورش نہیں کرنی، وہ تو تیرے گھر کو پالنے کے لیے نبی آ رہا ہے، وہ تو میرا نبی ایسا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات ہے، جہاں آپ قدم رکھ دیتے ہیں زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، پتھروں پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ نرم و نازک ہو جاتا ہے۔ ارے جس طرف نگاہ اٹھا دیتے ہیں سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، جس جانور پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، میرے نبی کی نظر جس طرف اٹھتی ہے مالا مال کر دیتی ہے۔ حلیمہ پرورش ظاہری طور پہ تو کرے گی، حقیقت میں میرا نبی تیری پرورش کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں مکے کی طرف جانے والی دائیاں میرے پاس آتی ہیں اور کہتی حلیمہ چل، بچے آئے ہیں لے کے آنا ہے ان کو۔ کہتی میں جاتی ہوں اور میری حالت کو دیکھ کے کوئی مجھے بچہ نہیں دیتا۔ اب یہاں سیرت نگاروں نے یہ کہا وہ غریب تھی، میں نے کہا غریب نہیں تھی، ان کی قسمت عجیب تھی، کیونکہ میرے آقا نے جو ان کے مقدر میں آنا تھا، میرے آقا نے جو جلوہ گری فرمانی تھی، اور کیوں کوئی جاتا وہاں پر۔ عزیزان محترم، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں گئی نا تو مجھے پتہ چلا ایک در یتیم ہے، اور جب میں وہاں پہنچی محبوب کے چہرہ مقدسہ منورہ کو دیکھا، میں نے کہا بس انہی کو لے کے جاؤں گی۔ لگتا ایسے تھا جیسے آپ میرا انتظار فرما رہے ہو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے جانے کائنات کو جب دیکھا تو میرے اس عرب کے ماہی نے، میرے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ترچھی نظر سے مجھے دیکھا اور مسکرایا، میں نے ہاتھ کیا، آگے میرے سینے کو چمٹ گئے، میں سمجھ گئی یہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب یہ حلیمہ آئی تو میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی حلیمہ۔ میں نے کہا پھر ایک بار نام بتا۔ کہنے لگی حلیمہ۔ میں نے کہا پھر ایک بار نام بتا۔ کہتی ہے حلیمہ۔ میں نے کہا بی بی آپ بار بار میرا نام کیوں پوچھ رہی ہیں؟ فرماتی ہے اس لیے کہ جب یہ میرا بیٹا میرے شکم عطر میں تھا، میں چلتی تھی تو کوئی کہتا تھا کسی عام دائی کے حوالے نہ کرنا، حلیمہ کا انتخاب ہم نے کیا ہے، تو میں وہ دیکھ رہی تھی یہ وہی حلیمہ ہے جس کا انتخاب خود رب العالمین نے کیا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام اپنی ماں کے شکم عطر میں تھے، جب وہ چلتی تھی نا تو ان کے جسم میں مقدسہ سے خوشبو آتی تھی، پتھر پہ قدم رکھتی تھی پتھر نرم ہو جاتا تھا۔ ہر نبی کا معجزہ ہے کہ جب نبی کسی پتھر پر قدم رکھتا ہے نا تو وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے جیسے پتھر پہ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ قدم رکھتی تھیں تو وہ پتھر نرم ہو جاتا تھا۔ اب ہر جگہ حضرت آمنہ جاتی تو آپ کے جسم سے خوشبو آتی تھی، تو کسی نے جناب عبد المطلب کو کہا کہ جناب آپ کو پتہ ہے یہ جو قریش ہیں ان میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کا خاوند فوت ہو جائے تو پھر وہ خوشبو نہیں لگایا کرتی۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ جو آمنہ خوشبو لگاتی ہے یہ ایسی خوشبو ہے کہ ایسی خوشبو نہیں کسی نے لگائی، یہ قیمتی خوشبوئیں آتی کہاں سے ہیں؟ تو اپنی بہو کو آپ منع کریں تو جناب عبد المطلب اپنی گھر والی کو، میرے آقا علیہ السلام کی دادی جان کو کہتے ہیں یہ میری بہو تو ہے لیکن بیٹیوں سے زیادہ عزیز ہے، میں سسر ہو کے ایسی بات کروں، سوال کروں کہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے تو معیوب لگتا ہے، ذرا میری بیٹی کو کہہ دو یہ ایسی خوشبو نہ لگایا کرے۔ یہ لوگ جو ہے نا وہ تانے دیتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ کی ساس نے، میرے آقا کی دادی نے حضرت آمنہ سے سوال کیا تو وہ کہنے لگی امی جان جناب عبد المطلب کو بتا دیں یہ خوشبو میرے جسم کی نہیں ہے، یہ خوشبو دنیا کی نہیں ہے، یہ خوشبو میں نے کسی سے منگوائی نہیں ہے، جو جانے کائنات وجہ تخلیق کائنات میرے شکم عطر کے اندر جلوہ گر ہے، جب سے وہ جلوہ گر ہوئے میرے جسم سے ایسی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، جب سے جلوہ گر ہوئے ہیں اسی طرح خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ کبھی اللہ آپ کو ناک دے نا تو آپ بھی محسوس کرنا جہاں ذکر رسول ہوتے آج بھی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ رات میں نے بات کی تھی آپ سمجھے نہیں کہ میرے آقا جس گھر میں ہوتے وہ گھر روشن ہو جاتا، وہ گھر چمکدار ہو جاتا، ذکر محبوب وصال محبوب است۔ اگر آپ آنکھیں رکھتے ہیں تو ذرا غور کریں آج بھی وہی گھر جگمگا رہے جس گھر میں ذکر رسول ہو رہا ہے۔
نبی کا ذکر ہو پھر گھر نہ جگمگائے اندھیرے تو وہاں ہوں گے جہاں نور نہیں ہوگا، جہاں نور والا ہوگا وہاں گھر بھی نور اور لا نور ہوگا۔ بات بڑی دور کی کہی ہے، آپ نہیں سمجھے۔ گرامی قدر حضرات بات کو سمجھے میں نے کیا کہا ہے۔ عزیزان محترم، ایک تا یہ جڑے نا بڑے غلط ٹائم تے سارے بیٹھے ہیں، یہ تھوڑی دیر بعد تقریر بول گئی ہے۔ درود شریف پڑھے، زور سے کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ، پھر درود شریف پڑھے۔ عزیزان محترم، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں یہ خوشبو میری نہیں، یہ خوشبو جان جانا کی ہے، جان کائنات کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، جو میرے شکم عطر میں جلوہ گر ہیں۔ تو خاموش ہو گئے، کہنے لگی میں جہاں جاتی ہوں یہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں، میں جہاں جاتی ہوں جانور کھڑے ہو جاتے ہیں، میں جہاں جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے باقی ڈول پھینکتی ہیں عورتیں، زور لگاتی ہیں، اور جب میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں پانی اوپر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام الانبیاء کی ماں، اے سید الانبیاء کی ماں، تجھے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے پتا ہے تیرے شکم عطر کے اندر جان جانا کی جلوہ گری ہے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے۔ کہتی ابا جان امی جان جب میں جاتی ہوں تو پانی بھرنے کے لیے مجھے تکلیف کرنی نہیں پڑتی، پانی خود بخود میرے قدموں میں آ جاتا ہے، پانی خود بخود میرے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اور پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے جب لال کو لیا، در یتیم کو لیا، اور میں نے سوچا جاؤں کعبے کا طواف کر لوں۔ ہاں جب میرے آقا کی ولادت ہوئی نا تو جناب عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، جیسے طواف کر رہے تھے نا جناب عبد المطلب فرماتے میں نے دیکھا چاروں دیواریں کعبے کی زمین بوس ہو گئی ہیں، زمین بوس ہو گئی۔ میں نے سمجھا شاید کوئی زلزلہ آ گیا ہے یا کوئی وجہ بن گئی کہ یہ گر گیا ہے، تو کعبے سے آواز آئی اے میرے نبی کے دادا میں گرا نہیں ہوں، آج کعبے کا کعبہ جلوہ گر ہو گیا، میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء امام الانبیاء کو لیا اور لے کے میں نے کہا میں کعبے کا طواف کر لوں، میں کعبے کا طواف کرتی رہی۔ پھر میں نے کہا حجر اسود کا بوسہ دلا دوں، تفسیر مظہری میں یہ حوالہ موجود ہے، نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، مگر ہمارے زبان ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا حجر اسود سے اس کے قریب جاؤں اور اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دلاؤں۔ فرماتی ہے میں حیران ہو گئی، جیسے حجر اسود کے قریب گئی تو حجر اسود بولنے لگا، کہا اے اماں حلیمہ تجھے امام الانبیاء کو میرے قریب لانے کی ضرورت نہیں، میں خود کعبے کی دیوار سے نکل کر اپنے نبی کے رخسار پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ فرماتی عجیب معاملہ تھا، لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور حجر اسود کی دیوار سے یہ کعبے کی دیوار سے حجر اسود نکل کر میرے جانے جانا کے رخسار کا بوسہ لے رہا ہے۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کے نہیں؟ عزیزان محترم، پھر فرماتی ہیں جس سواری کے اوپر، جس اونٹنی کے اوپر میں سوار ہوئی وہ مریل تھی، چلتی نہیں تھی، جیسے بیٹھی تو ایک ہی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ چھڑی مارتا ہے، اونٹنی کو کہتے ہیں تمہیں خبر نہیں تیرے اوپر امام الانبیاء سوار ہو چکے ہیں، اب تو تو سوار ہی نہیں، اب تو تجھے براق بننا پڑے گا کہ امام الانبیاء جو تیرے اوپر سوار ہو چکے ہیں۔ فرماتے پہلے سے تیز ہو گئی۔ اچھا ایک سوشل میڈیا پہ نا ایک سوال گردش کر رہے ہیں، اس کا بھی ذرا جواب دیتا جاؤں۔ وہ جی میلاد تو منائے آپ، ذکر رسول کریں، والضحیٰ کے چہرے کی بات کریں، واللیل کی زلفوں کی بات کریں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی بات کریں، الم نشرح کے سینے کی بات کریں، طٰہٰ کے تاج کی بات کریں، یاسین کے سہرے کی بات کریں۔ یہ آپ اونٹنیوں کو جانوروں کو لے آتے ہیں تو جانوروں کو ذکر کرنے سے تقدس میلاد کا مجروح ہو جاتا ہے، مگر تو ماما لگ دے، تجھے کیا پتا، تم تو ہو منافق۔ منافقوں کا کام ہی اعتراض کرنا ہے اور عاشقوں کا کام ہے اعتراض، ایسا جواب دینا پھر جواب کسی سے مانگنے کی تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو کہتے ہیں جی یہ جو آپ اونٹنیوں کا ذکر لے آتے ہیں، جانوروں کا ذکر لے آتے ہیں، یہ تقدس مجروح ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، معنی کیا ہوا؟ اب اللہ نے قسم اٹھائی ہے، قسم ہے گھوڑوں کی جو تیزی سے دوڑتے ہیں اور ہانپتے ہیں اور پھر سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔
اب یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ عادیات پڑھ لیں، اشارہ دے رہا ہوں، اللہ قسم کس کی اٹھا رہے ہیں؟ ان جانوروں کی جو تیز دوڑتے ہیں، اور پھر قسم اٹھا رہے ہیں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہانپتے ہیں، ان کے سینے سے آوازیں نکلتی ہیں، پھر ان کے سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اللہ ان گھوڑوں کی سواریوں کی قسم اٹھا رہا ہے جس کے اوپر نبی کے غلام مجاہد سوار ہیں۔ ارے جس سواری پر نبی کے غلام مجاہد سوار ہو جائے، اللہ اس سواری کی قسم اٹھاتا ہے، پھر جس سواری پر میرے نبی خود سوار ہو جائے اس کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت علیمہ فرماتی ہے جب میں اپنے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئی، خدا کی قسم پھر میں نے چراغ نہیں جلایا۔ جس کمرے میں جاتی تھی کمرہ روشن، جس جگہ جاتی تھی لالٹین کی ضرورت نہیں، دیے کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا میرے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار و تجلیات کا مرکز، ضیاء پاشیاں بکھیرنے والا، نور بکھیرنے والا یہ چہرہ جہاں بھی جاتی۔ اب ساری رات میرا گھر روشن رہتا۔ گھر وہی روشن رہتے ہیں جہاں محبوب ہو یا محبوب کا ذکر ہو، سمجھے۔ حضرت علیمہ نے کہا کمرہ روشن، جہاں جاتی روشن روشنی۔ میری خالہ زاد، میری چچا زاد بہن خولا آتی ہے، کہتی حلیمہ کل تا تیرے گھروں تیل نہ لبدا، دیوا کہنا بلدا، یہ جڈاں دا بال مدینے مکے تو چاہ کے آئی ہے نا، تے عجیب گال ہے، ہر ویلے دیوا بلدران دے خیر تا ہے۔ تو میں نے کہا چراغ نہیں جلاتی، دیا نہیں جلاتی، کائنات کا مالک میرے گھر میں آیا ہے۔ یہ جو بچہ میں لے کے آئی ہوں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا چہرہ اتنا نور و نلا نور ہے، یہ ساری رات جو تجھے کمرہ روشن نظر آتا ہے یہ دیے کی روشنی نہیں ہے، یہ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس کی روشنی ہے، اس کی روشنی ہے۔ کہا اچھا چلے شام کو دیکھنے کے لیے آؤں گی۔ جب آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ جس کمرے میں جانا آرام کر رہے ہیں وہ کمرہ روشن، اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے جاتی ہے، وہ کمرہ روشن۔ خولا کہتی ہے اے حلیمہ تو تو مقدر والی ہے، جب سے یہ تیرے گھر میں آئے ہیں تیرے جانور دودھ بھی زیادہ دینے لگ گئے ہیں، تیرے کمزور جانور مریل وہ بھی طاقتور اور توانا ہو گئے ہیں، اب ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی تیرے گھر سے لیتے ہیں، لگتا ہے کاسے میں نعمت تیرے گھر میں تشریف لایا ہے۔ سمجھ میں آئیے بات کہ نہیں آئی؟ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام جب حضرت حلیمہ کے گھر میں رہتے تھے، ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ بکریاں ہوتی ہے نا، یہ میری فلاں نے پتر دی ہے، فلاں نے دی ہے، فلاں نے دی، فلاں نے دی، نام لگا دیتے نا۔ تو ایک بکری حضرت حلیمہ نے کہا اے میرے مکی پتر دی ہے۔ اب وہ مکی بیٹے کی ایک بکری ہے، اب وہ بکری بھی جانا سے ایسے پیار کرتی ہے، ایسے محبت کرتی ہے کہ جب میرے آقا موجود ہوں تو رخ مصطفیٰ کو تکتی رہتی ہے، جانا کے جلووں کی ضیاء پاشیوں میں گم رہتی ہے، اور جب میرے آقا موجود نہ ہوں پھر کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، وہ واجب کی کیفیت، وہ ہجر کی کیفیات میں مبتلا ہوتی ہے، بے چین رہتی ہے۔ میں نے کہا صوفیوں کے واجب پہ انکار کرنے والے ملا ذرا سوچ رہی، ایک بکری نبی سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے اس پر ہجر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تجھ پہ نہیں ہوتی تو اعتراض تو نہ کر۔ اور ہولے ہولے سبحان اللہ کہے تعریف وردگال کیتی ہے۔ عزیزان محترم، وہ بکری کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر آتی ہے، اور پھر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے ہیں پھر چہرہ مصطفیٰ کو تکتی رہتی ہے، محبوب کے رخ زیبا کو دیکھتی رہتی ہے، رخ ودوحا کو تکتی رہتی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جب چرنے کے لیے جاتی ہے ایسے نہیں جاتی، کبھی محبوب کے قدموں کو چوم کے جاتی ہے، کبھی میرے آقا کے سر مقدسہ کو چوم کے جاتی ہے۔ ارے جب بکری ہو کے جانور ہو کر نبی سے پیار کرے اور انسان ہو کے تو دلائل ڈھونڈے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، ایک مرتبہ بچپن کے میرے آقا کا بچپن کا زمانہ تھا، تو میرے آقا کہیں دور چلے گئے، کتابوں میں لکھا ہے گم ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں تم سمجھے نہیں، تم سے تھوڑی سمجھنے میں تھوڑی سی غفلت ہو گئی ہے۔ میرے آقا گم نہیں ہوئے، اپنی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اور ابو جہل کو اپنی عظمت و شان بتانے کے لیے خود دور چلے گئے۔ میرے آقا دور گئے، ادھر سے تلاش کیا جا رہا ہے، لوگ تلاش کر رہے ہیں، مکے میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابو جہل آتا ہے، دیکھتا ہے یہ تو محمد بن عبداللہ ہیں، اونٹنی کو بٹھاتا ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے بٹھاتا ہے، اونٹنی کو چھڑی مارتا ہے، کھڑی ہو جا، اونٹنی کھڑی نہیں ہوتی۔ ابو جہل مار مار تھک گیا، اونٹنی کھڑی نہ ہوئی۔ آخر اس اونٹنی کو اللہ نے طاقت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت دی۔ اونٹنی کہتی ہے ابو جہل تجھے نہیں پتا یہ امام الانبیاء ہے، تجھے نہیں پتا یہ سید الانبیاء ہے، تجھے نہیں پتا یہ سید المرسلین ہے، تجھے نہیں پتا یہ محبوب رب العالمین ہے، تجھے نہیں پتا یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ سید سربراہ ہیں، یہ سیاح لا مکان ہیں، یہ تتیمہ دورہ ہیں، تجھے ان کی عظمت کا نہیں پتا۔ جب تک تو ان کو آگے نہیں بٹھائے گا، ان کے پیچھے نہیں بیٹھے گا، نہ کھڑی ہوں گی نہ چلوں گی۔ پھر ابو جہل نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے بٹھایا، پھر اونٹنی آ کے بتاتی ہوئی آ رہی ابو جہل تم کس طرح نبی کی مخالفت کر سکتے ہو؟ یہ تو میرا نبی ہے جس کی حکومت جانوروں کے دلوں پر بھی قائم اور دائم ہے، تم انسانوں کی بات کرتے ہو۔ اب وہ اونٹنی ہو کر عظمت مصطفیٰ کو سمجھے، اور یہ ملا ہو کر کتابیں پڑھ کر، اور جناب والا ہر وقت پڑھائی لکھائی میں اور پتہ نہیں کتنی ہزار کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد عظمت مصطفیٰ کا انکار کر دے، میں کہوں گا وہ جانور اچھے، چلو یہ عظمت مصطفیٰ کے قائل تو ہے نا۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش اس طرح نہیں ہوئی جس طرح عام بچوں کی ہوتی ہے۔ میرے آقا کی پیدائش اس طرح نہیں ہوئی۔ اب یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں اہل علم کی، اہل عشق کی، ہو سکتا ہے آپ کو ہضم نہ ہو، آپ اس بات کو سمجھ نہ سکیں۔ جب کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو عورت کو حیض آنا بند ہو جاتے ہیں، وہی جو حیض ہوتا ہے نا وہ اس بچے کی خوراک ہوتی ہے۔ کائنات میں ہر ایک کو وہ خون کی وجہ سے پرورش ملتی ہے۔ میرے آقا جو تھے ناف بریدہ تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، میرے آقا کو وہ خوراک نہیں دی گئی جو عام لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور جب آپ آئے ہیں تو جنت کے سبز پردے میں کپڑے میں لپٹے ہوئے آئے ہیں۔ یہ پورا نظام اس لیے ہے کہ محبوب کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ انسان کامل ہیں، ورنہ پرورش اس طرح نہیں ہوئی۔ حضرت علیمہ فرماتے ہیں جب میں دودھ پلاتی تھی محبوب کو نا، تو عموماً آپ نے دیکھا چھوٹے بچے دودھ پیے نا فیڈر کے ساتھ، آپ دیکھیں تو دودھ لگ جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کبھی جب میں دودھ پلاتی تھی نا تو فوراً ایک غیب سے نور کا ہاتھ نمودار ہوتا تھا جو منہ کو صاف کر لیتا تھا۔ فرماتی ہیں پہلے دن سے لے کر جب تک میرے آقا تشریف فرما رہے ہیں میرے گھر میں، جب میں غسل دیتی تھی آپ کا سطر مبارک نہیں دیکھ سکتی تھی، نور کا پردہ بن جاتا تھا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اس طرح نہیں ہوئی جس طرح دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے۔ میرے آقا کی نشو و نما سب سے جدا تھی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی بھری، اس کو اونچا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے اللہ کی تسبیح کی اور اس کے بعد مٹی کو اٹھا کے اوپر کیا۔ محدثین کہتے ہیں محبوب نے اس مٹی کو ایسے اوپر کیا کہ اس مٹی کو عزت و عظمت دینے والا نبی تشریف لا چکا ہے۔ پیدائش کے بعد آپ نے آتے ہی اللہ کی تسبیح کی اور اتحیات پر بیٹھ گئے، مٹی کو اٹھا کے ایسے کیا، پھر اللہ کے حضور دعا کی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ نے آتے ہی امت کو یاد کیا، اور یہ امت وفادار ہے، یہ آج بھی اپنے نبی کو یاد کر رہی ہے۔ جانے جانا آپ اس وقت نہیں بھولے، ہم اس وقت نہیں بھول رہے ہیں۔ آپ کی نشو و نما جدا تھی۔ پیدائش کے وقت آپ نے کلام کیا، سجدہ شکر ادا کیا، مٹی اٹھا کے اس کو عظمت دی، اعلان کیا، امت کی بخشش کی دعا کی، اور پھر آپ کی جو پرورش اس طرح تھی جس طرح بچہ 1 مہینے میں بڑا ہوتا ہے نا، آپ 1 دن میں بڑے ہوتے تھے۔ اٹھائیں سیرت انبیاء، آپ 1 دن میں، جیسے 1 مہینے کا بچہ 1 مہینے میں بڑا ہوتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، میرے آقا 1 مہینے کی جو گروتھ اور نشو و نما 1 دن میں طے فرما لیتے تھے، 1 دن میں طے فرما لیتے تھے۔
آپ 3 ماہ کی عمر میں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، 4 ماہ کی عمر مبارک میں آپ چلتے تھے، اور 6 ماہ کی عمر مبارک میں آپ دوڑتے تھے، 8 ماہ کے جب تھے فصیح اور بلیغ عربی بولتے تھے، کلام کرتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، اور 10 ماہ کی عمر میں آپ تیر اندازی کرتے تھے، اور پھر 11 ماہ کی عمر میں اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ اٹھائیں سیرت علویہ، آپ کہیں گے نئی بات ہمیں بتا دیا، یہ نئی باتیں آپ کو یہیں سے ملیں گی۔ سیرت علویہ اٹھائیں، آپ کو پتہ چل جائے، آپ مطالعہ کریں نا تو 10 ماہ کی عمر میں تیر اندازی کرتے تھے، اور پھر اپنے بھائی رضائی بھائی جناب عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو بکریاں آپ چرانے کے لیے جاتے نا، تو جس جگہ آپ دھوپ میں جاتے بدلی چھا جاتی، بارش برسنے لگ جاتی، پتھر پہ قدم رکھتے تو پتھر نرم ہو جاتے، اور پھر جناب والا درختوں کے سامنے جاتے تو درخت سجدہ ریز ہو جاتے، جانور آپ کی قدم بوسی کرتے سجدہ ریز ہو جاتے۔ جب جناب عبداللہ آپ کے رضائی بھائی نے دیکھا، کہتے اماں جان یہ میرا بھائی کوئی عزت والا ہے، یہ میرا مکی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظمت والا ہے، جب یہ چلتا ہے تو یہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں، اور جہاں قدم رکھتا ہے سبزہ اگاتا ہے، خشک زمین پہ قدم رکھتے ہیں سبزہ اگاتا ہے، جانور بھی باتیں کرتے ہیں، آپ چرند پرند بھی آپ سے باتیں کرتے ہیں، یہ بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ اماں مجھے یہ ڈر لگتا ہے کوئی جانور آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، آج کے بعد اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجنا۔ حضرت حلیمہ عرض کرتی ہے میرے بیٹے اب تم یہ بکریاں چرانے اپنے بھائی کے ساتھ نہیں جاؤ گے، یہ جو مجھے اسرار و رموز بتا رہا ہے، عجائبات بتا رہا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کوئی جانور آپ کو تکلیف نہ دے۔ آپ جب روز جاتے تھے جنگل کے شیر آپ کی زیارت کرتے، درندے آپ کی زیارت کرتے، چرند پرند آپ کی زیارت کرتے، جب آپ کچھ دن نہ گئے تو جو جانور تھے جو شیر تھے انہوں نے دیکھا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف نہیں لا رہے، تو انہوں نے جنگل کے جو شیر تھے انہوں نے میرے آقا کی وہ بکری جو حضرت حلیمہ نے آپ کے نام لگائی ہوئی تھی، وہ بکری جس کو مصطفیٰ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا، وہ بکری جو جاتے ہوئے قدمین مصطفیٰ کو چوم کے جایا کرتی تھی، تو ان شیروں نے وہ بکری اٹھا لی۔ جب وہ شیروں نے بکری اٹھا لی تو جناب عبداللہ آپ کے رضائی بھائی دوڑتے آئے، اماں جان وہ جو بکری میرے مکی بھائی کی تھی وہ شیروں نے اٹھا لی ہے۔ میرے آقا جلال میں آئے، فرمایا میرا مال کیسے کھا سکتے ہو، میں تو لوگوں کا مال دلوانے کے لیے آیا ہوں، میرا مال کیسے کھا سکتے، چلو میں دیکھتا ہوں کون سے جانور میری بکری کو کھاتے ہیں۔ جب جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت حلیمہ کہتی ہیں جنگل میں پہلی مرتبہ میں اپنے بیٹے مکی کے ساتھ گئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی، کیا دیکھتی ہوں خشک زمین پہ قدم رکھتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، دھوپ میں جاتے ہیں، بدری چھا جاتی ہے، درخت اپنی جگہ سے ہلنے لگ جاتے ہیں، پرندے آ جاتے ہیں، حشرات الارض آ جاتے ہیں۔ یہ میں نے جب عجائبات دیکھے تو میں تو حیرت میں چلی گئی، یہ کتنا عزت والا بچہ ہے، کتنی شان والا بچہ ہے، اللہ نے کتنا کرم کیا ہے۔ اب میں اسی حیرت میں تھی، جیسے جنگل میں گئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، او جنگل کے شیروں جس نے میری بکری اٹھائی ہے میری بکری کو لے آؤ۔ کیا دیکھتے ہیں، اب امام حلبی نے ایک نقشہ کھینچا ہے، فرمایا جنگل کے سارے شیر اسی طرح حلقہ بنا کر اس بکری کو اکرام کے ساتھ، بڑی تمیز کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ جانا کے سامنے لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے میری بکری اٹھائی کیوں ہے؟ تو شیر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آتے تھے ہم آپ کی زیارت کرتے تھے، دل کو سکون ملتا تھا، جب آپ اتنے دن آئے نہیں ہم نے پروگرام بنایا آپ کی بکری اٹھا لیتے ہیں، آپ چھڑانے کے لیے آئیں گے، ہمارا بھی کام ہو جائے گا، رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیں گے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں گے۔ میرے آقا نے اپنی بکری سے پوچھا انہوں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ بکری نے کیا کہا، حضور کوئی تکلیف نہیں دی، میرے لیے چارہ بھی یہ لے آتے تھے، میری خدمت بھی کرتے تھے۔ اور پھر اس سے اگلی بات کوئی صوفی سمجھ سکے گا، کوئی صوفی سمجھے گا، شاید آپ نہ سمجھ سکے اس بات کو۔ بکری نے کہا حضور یہ مجھے بٹھا رہتے تھے اور میری آنکھوں میں تکتے رہتے تھے، پتہ نہیں کیا دیکھتے تھے۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا اساں او اکھیاں تک لئیاں، جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا اساں او اکھیاں تک لئیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں۔
یہ اب امام الانبیاء ہے تو خدا کے ملنے کا کوئی پتہ مل رہا ہے کہ حضور یہ مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، میری خدمت کرتے تھے، میرا ادب کرتے تھے، مجھے کھلاتے تھے پلاتے تھے، اور پھر یہ تکتے رہتے تھے، مجھے دیکھتے رہتے تھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شیروں کو کس نے بتایا کہ امام الانبیاء آئیں گے؟ آج 40 سال سے پہلے نبوت کی باتیں مولوی کر سکتا ہے، شیر کو کیسے پتا تھا یہ نبی ہے؟ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، میں اب کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، کسی حکمت کے تحت میرے آقا علیہ السلام نے شیروں سے پوچھا تمہیں پتہ کیسا تھا کہ میں اس جنگل میں آؤں گا؟ انہوں نے کہا حضور ہماری نسل در نسل ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارے ابا جی، دادا جی، پر دادا جی، لکڑ دادا جی، پتہ نہیں کتنی نسلیں یہاں رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت یہاں اترا تھا، اس پتھر پہ بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا امام الانبیاء آئیں گے، سید المرسلین آئیں گے، وجہ تخلیق کائنات آئیں گے، حکمت یہ ہوگی اپنے رضائی کی بھائی کے ساتھ یہاں بکریاں چرانے کے لیے آئیں گے۔ تو ہم جنگل کے شیر ہمارے آبا و اجداد سن رہے تھے، ان کے ساتھ ایک عالم تھا جس کا نام شامول تھا، اس نے محبوب آپ کا میلاد پڑھا، اس نے بتایا وہ نبی بددعا کا چہرہ رکھنے والا ہوگا، واللیل کی زلفیں ہوں گی، ما ذغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھیں ہوں گی، ید اللہ والے ہاتھ ہوں گے، علم نشرح کا سینہ ہوگا، طٰہٰ کا تاج ہوگا، یاسین کا سیرہ ہوگا، مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں ہجرت کریں گے، یہ وجہ تخلیق ہوں گے۔ وہ شخصیت ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو خدا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانور عرض کرتے ہیں حضور یہاں ایک میلاد ہوا تھا، آپ کا ذکر ہوا تھا، آپ کے لب و لہجہ، آپ کے کردار، آپ کے رخسار پر بات ہوئی تھی، بس اس دن سے ہم آس لگا کے بیٹھے۔ ارے جانور آس لگا کے بیٹھے رہیں اور امتی نبی کا ذکر کریں اور اس آس میں بیٹھے، جانے جانا یہ محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو کرم کر دیں، عالم رویا ہی میں دیدار کروا دیں۔ محبوب ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن بیٹھے ہیں، آخر دیوانے آپ کے ہیں، مستانے آپ کے ہیں، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں پھر رہا ہے، کوئی رشتہ داروں کے پاس، کوئی کسی چکر میں ہے، ہم تو محبوب تیری زیارت کے چکر میں، تیرے ذکر کے خیال میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کی وہ جو بکری تھی نا جو آپ کے نام تھی، ایک مرتبہ ایسا ہوا وہ شیر ہے نا، یہ بکری دوڑی تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب وہ بکری نشتر ہسپتال نہیں گئی، کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی جو ہڈیوں کو جوڑنے والا توڑنے والا تھا، اس کو پتا تھا طبیب کائنات میرے مصطفیٰ ہے۔ سیدھی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، عرضی پیش کی، میرے آقا نے ید اللہ والا ہاتھ پیرا، بکری کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ میں کہ تیرے کنے دا ڈنگر دا کی دا چنگا ہے، ویسوں شفا مل پوسی۔ ہاں جی، تو کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، تو کہتا ہے بھر تو جھولی میری یا محمد، کہنا شرک ہے۔ بکری کو نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں پرسوں ایک بات کہہ رہا تھا نا کہ میرے آقا نے اپنے ایک صحابی کا نام سفینہ رکھ دیا، یعنی کشتی، بس نام ہی بدلا تھا، کام ہی بدل گیا، جتنا دل کرتا وزن اٹھا اس کے اوپر رکھ دیتے وہ اٹھا لیتا، کئی بندوں کا وہ وزن اٹھا لیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جا رہے تھے، سامنے شیر آ گیا۔ جب شیر آیا تو آپ کو کھانے کے لیے جب دوڑا نا، آپ نے یہ نہیں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور تجھے خیال ہونا چاہیے تو مجھے کھاتا ہے، کہنے لگے میں نبی کا غلام ہوں، امام الانبیاء کا غلام ہوں، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ شیر نے کھایا بھی نہیں اور الٹا راستہ بھی بتایا، راستہ دیا اور آگے دم ہلاتا ہلاتا منزل تک لے گیا۔ یہاں محدثین کہتے ہیں آخر اس صحابی نے یہ کیوں نہیں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں؟
یہ کیوں کہا میں سرکار کا غلام ہوں؟ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے، اگر یہ حوالہ دیتے میں اللہ کا بندہ ہوں تو وہ بھی کہتا میں بھی تو اللہ کی مخلوق ہوں، اور مجھے یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ہی میں نے کھانا ہے، یہ میری خوراک ہے۔ تو جب انہوں نے کہا میں نبی کا غلام ہوں، انہوں نے کہا ہم بھی نبی کے غلام ہیں، پھر نبی کے غلام نبی کے غلاموں کو کیا ان کا حق بھی نہیں کھایا کرتے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال جان حرام ہے، خون حرام ہے۔ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا ہمسایہ مصیبت میں مبتلا ہے، وہ مومن نہیں۔ مومن وہ ہے جس کے ہمسائے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام بچپن میں چاند سے باتیں کرتے، چاند آپ کے اشارے پہ ہلتا رہتا تھا، آپ بھی نور ہیں، آپ کا کھلونا بھی نور ہے۔ اور میرے آقا فرماتے تھے جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے تو میں اس کی آواز بھی سنتا ہوں۔ کہاں فرما رہے تھے؟ بچپن میں۔ آپ اپنے بچپن میں فرما رہے ہیں کہ جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے تو میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ تو یارو مجھے یہ کہنے دیجئے آپ اب بچپن میں ہیں اور جب آپ کمال نبوت سے سرفراز ہو چکے اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے درجے دن بدن اور بڑھتے جا رہے ہیں، تو بچپن میں جب آپ عرش کے نیچے سجدے کی آواز کو سن لیتے تھے تو آج اپنے غلاموں کے درود و سلام کو بھی سن لیتے ہیں۔ آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، کافی وقت ہو گیا، گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ آپ نے جا کے سونا ہے، پھر ہم نے پڑھنا ہے، اور پھر کل سارا دن بھی تقریریں ہیں، پھر رات کو محفل سما ہے، صبح کی نماز کے بعد پھر پروگرام ہے۔ جی میں آج آئے وہی میں سویرے آوا ہے، کوئی بھی کہنا آئی آج۔ سبحان اللہ۔ رات سارے کہہ رہے تھے صبح جی نماز اٹھائی مسجد پر سوگو جو ہے کشا کہنا ہی، نکے نکے بال بیٹھے، وہ جڑے لوچر بابے آئے بیٹھے وہی بات پٹی بیٹھے، میں تو ڈریا بیٹھا پتہ نہیں کیا ہے۔ قاری صاحب دا آسرا گندے سے بھئی سفارش کرے سننا منڈا بوسی نہ کہ کہنا ونجو، کس کو سنائے حال دل کوئی غم آشنا نہیں۔ کاش آپ لوگوں کو قدر ہو جائے۔ آپ تو ہم تو اس مسلک میں پیدا ہوئے ہیں جہاں اس وقت مانتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، زندگی میں کوئی نہیں مانتا۔ رات ایک عالم صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ہم اس مسلک میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے پنجابی میں بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہا اوہے مرے نسا کیوں مروں، نہ منن، نہیں سمجھے۔ تو عزیزان محترم، جب بچپن کا زمانہ تھا، میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں جو تھی نا وہاں پہ ایک آب و ہوا پھوٹی جس کی وجہ سے آنکھیں متاثر ہوئیں۔ تو میں یوں کہوں گا کہ وہ جو وبا پھیلی سب کی آنکھیں خراب ہوئی، تو وبا نے عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے آنکھوں میں پناہ لے لی۔ چلے میں اس کو یوں چینج کر دیتا ہوں، جملہ بدل لیتے ہیں ہم تو ادب والے۔ بھائی اگر میں پناہ لوں گی تو پتہ چلے گا میرے آقا منبع شفا ہیں، منبع معجزات ہیں، یہ میرے آقا تو شفا دینے والے ہیں۔ جب آنکھیں متاثر ہوئیں، اس وبا نے پناہ لی آپ کی آنکھوں میں عزت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے، تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ یار کوئی بندہ ہے جو آنکھوں کا علاج کرتا ہو؟ انہوں نے کہا اقاضہ بازار ہے مکے کے ساتھ، آج کل ختم ہو گیا، جب شروع میں ہم جانے لگے اس وقت تو بازار تھا۔ تو اقاضہ بازار ہے، وہاں پہ ایک راہب رہتا ہے، حجرے میں ساری رات عبادت کرتا ہے، اپنی مرضی سے نکلتا ہے، دم بھی کرتا ہے، دوائی بھی دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دروازے پہ دستک نہیں دینی ہوتی، دستک دے دو وہ ناراض بڑا ہوتا ہے۔ رحمت اللہ کو اٹھاؤ چاہ، اگر دروازے پہ دستک دو تو ناراض بڑا ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اقاضہ بازار جاتے ہیں، راہب اسی وقت دروازہ بند کرتا ہے، باہر جو خلیفے کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت آرام کر رہے ہیں، اب نہیں اٹھتے، کوئی ان سے مل نہیں سکتا۔
میرے آقا علیہ السلام کے دادا جب پریشان ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا میرے دادا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی دیکھنا اپنے حجرے سے باہر کیسے آتا ہے۔ میرے آقا نے اس کے حجرے پہ اپنی نگاہ ڈالی، آخر نگاہ نبوت تھی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، دم میں دم تو آیا لیکن ادھر اس پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زلزلے کا سما پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا کہ میرے آقا نے اس کو تکا ہے، پیار سے دیکھا ہے، محبت سے دیکھا ہے تو کمرے میں زلزلہ آیا۔ ارے جہاں نبی تکے زلزلے نہیں آتے، وہ اپنی قسمت کی وجہ سے واجد میں آ جاتے ہیں۔ محبوب نے حجرے کو دیکھا، وہ واجد میں آ گیا، وہ راہب دوڑتا ہوا آیا، جب رخ جانا پہ نظر پڑی، والدہا کے چہرے والے محبوب پہ نظر پڑی، قدموں پہ گر جاتا ہے۔ جناب عبدالمطلب آپ نے مجھے بلایا ہوتا، آپ خود کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ آپ ایک نبی کو امتی کے پاس لائے ہیں، ایک طبیب کو، ایک مریض کے پاس لائے ہیں، ایک مختار کو مجبور کے پاس لائے ہیں۔ جناب عبدالمطلب نے ارشاد فرمایا آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو خود منبع شفا ہے، یہ بول دے تب شفا، یہ دیکھ لے تب شفا، ہاتھ پیر دے جب شفا، زیارت کروا دے۔ ان کی تو ہر وقت آپ سر سے لے کر شفا ہی شفا ہے، منبع شفا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہم نے علاج کرنا فرمانے۔ وہ راہب کہنے لگا آپ ایسا کریں، آپ کا لعاب دہن آپ کی انگلی پہ لگا کے آنکھوں پہ لگائیں، ابھی ٹھیک ہو جائیں۔ جب لعاب دہن لگایا آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، جتنے مریض تھے سرکار نے سب پہ ہاتھ رکھا، سارے ٹھیک ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن بشیر کہتے ہیں میرے سر میں درد پڑا تو میرے ابا جی آپ کے پاس لے کے سرکار نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ٹھیک ہو جائے گا، میرا چہرہ روشن ہو گیا، پھر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا معاویہ بن بشیر یاد رکھ جب بھی تو کسی پر ہاتھ رکھے گا اس کو اسی طرح شفا ملتی ہے۔ تو خود بھی منبع شفا ہے، پھر جس کو شفا عطا فرماتے وہ بھی منبع شفا بن جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سب کو شفا بخشی اللہ کی عطا سے۔ اب اگلی بات بڑی زبردست ہے۔ جناب عبدالمطلب نے سوال کیا اے راہب یہ بتا تو پڑھتا کیا ہے؟ دم کون سا کرتا ہے؟ دم کون سا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے میں نے توریت پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی، وہاں امام الانبیاء کی شانیں ہیں، وہاں میں نے پڑھا اس نبی کا ذکر کر کے جو کچھ مانگو اللہ عطا کرتے، میں اسی نبی کا ذکر کرتا ہوں، اسی کی وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ شفا عطا فرماتا ہے، یہ میرا دم ہے، یہ میرا دم ہے۔ تو اب وہ راہب تھا بتا گیا کہ لوگوں جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، کہیں اور نہیں جانا، اسی نبی کا میلاد منانا، اسی نبی کا ذکر کرنا، پھر دیکھنا تمہاری قسمتیں کیسے سنورتی ہیں، تمہاری بگڑیاں کیسے بنتی ہیں۔ پھر جانے جانا جانے کائنات حضرت آمنہ کے لال اگر قسمت سے آپ نے رخ انور پھیر کے ایک نظر دیکھ لیا، تیری ایک نظر کی قیمت میری ساری زندگانی، اگر تو قبول کر لے تو یہ ہے تیری مہربانی۔ بس ایک نظر۔ اور یہ بھی آپ نہ بھولیں کہ آپ محفل میں آتے ہیں تو جانے جانا کو خبر نہیں، میرے آقا نے فرمایا جو میرے میلاد میں آتے ہیں خوش ہوتا ہے وہ ہمارا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے، ہم ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو روزانہ آتے ہیں اس لیے کہ ہم خوش ہوتے ہیں جلوہ جانا کا ذکر سن کے، محبوب ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ تو پتہ چلے گا قبر میں جب پوچھا جائے گا کیا کہتا تھا نبی کے بارے میں، ما کونت تقول فی ھذا الرجل۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محبوب کی محبت ہے، اور اسی طرح ہمیں ہماری اولادوں کو بد عقیدگی سے، بد اعمالی سے پناہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔